بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم، آداب۔ پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے ٹینسز اور سب ٹاپک ہے سمپل پاسٹ ٹینس اور پاسٹ سمپل ٹینس۔ پیارے بچوں، ٹینسز کیا ہے اور ٹینسز کا رول کیا ہے؟ تو ٹینس پلے اے کروشل رول ان دا انگلش لینگویج۔ تو انگلش لینگویج میں ٹینس کا ایک اہم رول ہے۔ It denotes the time of an action takes place. It denotes the time an action takes place, whether sometimes in the past, in the present, or will take some time in the future. جو یہ ٹینس ہے تو یہ ایک اہم رول ادا کر رہا ہے انگلش لینگویج میں۔ تو ٹینس ہمیں کسی کام کے بارے میں بتاتا ہے جو پاسٹ میں ہوا ہے یا پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا آنے والے زمانے میں ہونے والا ہے۔ یعنی جو ٹینس ہے یہ ہمیں کام کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ کام کس وقت ہوا یا ہوگا اس کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے۔ تو ٹینسز کے جو اقسام ہیں وہ مین ٹائپز آف ٹینسز جو ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 مین ٹینسز ہیں، یعنی بنیادی جو ٹینسز ہے وہ 3 ہیں۔ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یعنی پاسٹ گزرا ہوا زمانہ اور پریزنٹ جو موجودہ زمانہ ہے اس کو ہم حال کہتے ہیں، اور فیوچر یعنی آنے والا زمانہ۔ یعنی ٹینس ہمیں کام کے بارے میں بتاتا ہے جو پاسٹ میں ہوا ہے یا پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا آنے والے زمانے میں ہوگا۔ تو جو یہ 3 ٹینسز ہے ان کے اور ٹائپز ہیں۔ پاسٹ کے بھی 4 ٹینسز ہیں، پریزنٹ کے بھی 4 ٹینسز ہیں اور فیوچر کے بھی 4 ٹینسز ہیں۔ تو پریزنٹ کے جو 4 ٹینسز ہیں وہ ہے سمپل پریزنٹ، پریزنٹ کنٹینیوز، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز۔ اسی طرح پاسٹ کے بھی 4 اقسام ہیں، یعنی سمپل پاسٹ، پاسٹ کنٹینیوز، پاسٹ پرفیکٹ اینڈ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز۔ اسی طرح فیوچر کے بھی 4 ٹینسز ہیں، سمپل فیوچر، فیوچر کنٹینیوز، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پاسٹ سمپل ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پاسٹ سمپل ٹینس، the simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. In other words, it started in the past and ended in the past. جو یہ پاسٹ سمپل ٹینس یا سمپل پاسٹ ٹینس ہے یہ ہمیں اس کام کے بارے میں بتاتا ہے جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو، یا ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو کام پاسٹ میں شروع ہوا اور پاسٹ میں ہی ختم ہوا، گزرے زمانے میں جو کام شروع ہوا ہے اور گزرے ہوئے زمانے میں ہی ختم ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس۔ تو سمپل پاسٹ ٹینس میں صرف ایک کام کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، یعنی کہ جو ایک کام ہوا ہے
تو ایگزامپل کے طور پر یعنی مثال کے طور پر وی روٹ اے لیٹر یسٹرڈے، تو ہم نے کل ایک خط لکھا، یہ جو کام ہوا ہے یہ کل ہوا ہے، یعنی پاسٹ میں شروع ہوا اور پاسٹ میں یہ ختم ہوا. تو اسی طرح اور ایگزامپل ہے عامر وینٹ ٹو پہلگام لاسٹ ایئر، عامر پچھلے سال پہلگام گیا. یہ جو سینٹینسز ہیں یہ پاسٹ سمپل ٹینس ہیں. تو پاسٹ سمپل ٹینس ہم کیسے بناتے ہیں؟ پاسٹ سمپل ٹینس جو پازیٹیو سینٹینس ہم بنائیں گے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے سبجیکٹ، یعنی سبجیکٹ کہتے ہیں ہم ڈوئر جو کام کرنے والا ہو. اس کے بعد ہم ورب کی سیکنڈ فارم لگاتے ہیں اور اس کے بعد اوبجیکٹ. فار ایگزامپل ہی روٹ اے لیٹر، یہاں جو یہ ہی ہے یہ سبجیکٹ ہے، یہ پروناؤن ہے. تو سبجیکٹ ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم کسی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں میں نے پروناؤن استعمال کیا ہے ہی روٹ اے لیٹر، اس کی جگہ ہم ناؤن بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ عامر روٹ اے لیٹر. اسی طرح دوسرا سینٹینس ہے آکی پلیڈ کرکٹ یسٹرڈے، جو یہاں یہ ورب ہے روٹ اور پلیڈ، یہ سیکنڈ فارم آف ورب ہے. ٹینس بنانے سے پہلے ہمیں ورب کی فارمز کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ورب کے کتنے فارمز ہیں. تو یہاں میں نے وربز کے فارمز دیے ہیں. وربز کے 4 فارمز ہیں. پہلے فارم کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں، دوسرے کو پاسٹ، اور تیسرے کو پاسٹ پارٹیسپل، اور چوتھے کو پریزنٹ پارٹیسپل. تو پریزنٹ فارم جو ورب کیا ہے وہ رائٹ ہے. اسی طرح دوسرا جو ہے اس کی فارم یعنی سیکنڈ فارم جو ہے وہ روٹ، تھرڈ فارم اس کا ورب کا ریٹن، اور چوتھا فارم جو ورب کا ہے وہ ہے رائٹنگ، یعنی انک بڑھانا ہے پہلے ورب کو، فرسٹ فارم ورب کو ہمیں انک بڑھانا ہے. تو اس طرح یہ پریزنٹ پارٹیسپل بنتا ہے. یہاں جو یہ رائٹ، روٹ، ریٹن اور رائٹنگ جو ہے، جو رائٹ جو ورب ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایریگولر ورب. ایریگولر ورب جو ہے جب ہم اس کا پاسٹ یا پاسٹ پارٹیسپل بناتے ہیں تو اس کی جو سپیلنگ ہے وہ چینج ہوتی ہے. جیسے یہاں WRIT رائٹ ہے تو یہاں WROT روٹ ہے، یہاں آئی کی جگہ او آیا، اور تیسرے فارم میں پھر چینج ہوا ہے ریٹن. تو ایسے وربز جن کے ہم مختلف فارمز بناتے ہیں تو اس میں سپیلنگ چینج ہوتی ہے، اس کی جو پہلی حالت ہے وہ چینج ہوتی ہے. تو ایسے وربز کو ہم ایریگولر وربز کہتے ہیں. دوسرا جو یہاں ورب ہے پلے، اس میں ہم نے ای ڈی بڑھایا ہے سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں. تو ایسے وربز کو ہم ریگولر وربز کہتے ہیں. ان کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ وہی ایسے ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. جیسے پلے، یہاں تک پلے ہے اور ہم صرف اس کو ای ڈی بڑھایا ہے، یا کچھ وربز کو ہم ڈی ای بڑھاتے ہیں. تو ایسے وربز کو ہم ریگولر وربز کہتے ہیں. تو یہ 4 جو وربز کے فارمز ہیں. جب ہم پاسٹ سمپل ٹینس میں پازیٹیو سینٹینس بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم ورب کی سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں. جیسے رائٹ کی سیکنڈ فارم جو ورب ہے وہ ہے روٹ، اسی طرح پلے کی سیکنڈ فارم جو ہے وہ پلیڈ. اور نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہم پہلے سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ڈیڈ ناٹ، اور پھر فرسٹ فارم آف ورب. جیسے ایگزامپل میں نے یہاں دیا ہے عامر ڈیڈ ناٹ پلے کرکٹ، تو یہاں ڈیڈ ناٹ استعمال ہوا ہے، پھر فرسٹ فارم آف ورب پلے. تو پازیٹیو سینٹینس میں ہم ورب کی سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں، اور نیگیٹو سینٹینس میں ہم ورب کی فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ڈیڈ ناٹ لگاتے ہیں. پھر تیسرا جو سینٹینس ہم بناتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینس، یا جسے ہم سوالیہ جملہ کہتے ہیں. سوالیہ جملہ جب ہم بناتے ہیں
تو اس میں دو قسم کے سوال آتے ہیں، انٹروگیٹو پازیٹیو، یعنی وہ سوال جو پازیٹیو ہو، اور دوسرا سوال جو ہے انٹروگیٹو نیگیٹو، جس میں ہم کسی بات کی نفی کرتے ہیں۔ جو پہلا ہے انٹروگیٹو پازیٹیو، اس کے لیے ہم پہلے ڈڈ استعمال کرتے ہیں، جو ہیلپنگ ہوگا وہی ہم پہلے لاتے ہیں، اس کے بعد ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں، یعنی کام کرنے والے ڈور کو، پھر فرسٹ فارم یہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایگزامپل ہے ڈیڈ یو پلے کرکٹ یسٹرڈے، کیا آپ نے کل کرکٹ کھیلا؟ تو یہاں سب سے پہلے ہم نے ڈیڈ استعمال کیا، تو پھر سبجیکٹ استعمال کیا، اور پھر فرسٹ فارم آف ورب پلے۔ تو دوسرا سینٹینس ہے انٹروگیٹو نیگیٹو۔ تو انٹروگیٹو نیگیٹو جو سینٹینس ہے، اس میں ہم پہلے ڈیڈ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد ہم ناٹ لگاتے ہیں، اور پھر فرسٹ فارم آف ورب۔ جیسے ڈیڈ یو ناٹ پلے کرکٹ یسٹرڈے، کیا آپ نے کل کرکٹ نہیں کھیلا؟ اور ڈیڈنٹ یو پلے کرکٹ یسٹرڈے، یہاں ہم پہلے ڈیڈنٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر فرسٹ فارم آف ورب۔ تو یہاں ہم پھر ناٹ نہیں لگاتے ہیں، ڈیڈنٹ جب یہاں پہلے آیا تو اس کا مطلب ہے ڈیڈ ناٹ۔ تو اس طرح یہ دوسرے ہوتے ہیں یہاں، یعنی انٹروگیٹو نیگیٹو کے لیے ہم پہلے ڈیڈ لگا سکتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ناٹ، اور پھر اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب۔ یا ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ ڈیڈنٹ ورڈ ہم پہلے لگا سکتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر فرسٹ فارم آف ورب، اور اس کے بعد آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، یعنی کہ ہم نے آج پڑھا پاسٹ سمپل ٹینس یا سمپل پاسٹ ٹینس۔ تو سمپل پاسٹ ٹینس ہم ایسے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کام ماضی میں یا گزرے ہوئے زمانے میں شروع ہوا اور گزرے ہوئے زمانے میں ختم ہوا، تو اس میں ایک ہی کام ہوتا ہے۔ تو اس کے بنانے کے لیے ہمیں جو فارمولا استعمال کرنا ہوتا ہے، پازیٹیو سینٹینس کے لیے ہم پہلے سبجیکٹ لگاتے ہیں، پھر سیکنڈ فارم آف ورب، جیسے ہی روٹ اے لیٹر، یہاں جو ہی ہے وہ سبجیکٹ ہے، پروناؤن استعمال ہوا ہے، اس کے بعد رائٹ کا سیکنڈ فارم ورب ہے روٹ، اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگایا۔ تو اسی طرح یہاں دوسرے سینٹینس میں پہلے سبجیکٹ، پھر سیکنڈ فارم آف ورب، اور پھر آبجیکٹ۔ تو نیگیٹو سینٹینس میں ہم پہلے سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں، پھر ڈیڈ ناٹ، اور جب ڈیڈ ناٹ ہم لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم سیکنڈ فارم کی جگہ فرسٹ فارم آف ورب استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آئی ڈیڈ ناٹ پلے کرکٹ، تو ڈیڈ ناٹ کے بعد ہم نے فرسٹ فارم آف ورب لگایا پلے۔ تو انٹروگیٹو سینٹینس سوالیہ جملوں میں ہم پہلے ڈیڈ استعمال کرتے ہیں انٹروگیٹو پازیٹیو سینٹینس کے لیے، اور اس کے بعد سبجیکٹ، اور پھر فرسٹ فارم آف ورب۔ جیسے ڈیڈ پہلے ہم نے استعمال کیا، پھر سبجیکٹ یو، پھر فرسٹ فارم آف ورب، اور اس کے بعد آبجیکٹ۔ اور انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہم پہلے ڈیڈ لگاتے ہیں، پھر سبجیکٹ، اور اس کے بعد ناٹ، اور پھر فرسٹ فارم آف ورب۔ جیسے ڈیڈ یو ناٹ پلے کرکٹ یسٹرڈے، یا ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، پہلے ہم ڈیڈنٹ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ آتا ہے، اور پھر فرسٹ فارم آف ورب، اور اس کے بعد آبجیکٹ۔ شکریہ۔